نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، گزشتہ جمعۃ مبارکہ میں ماہ ذی الحجہ اور ماہ محرم الحرام شریف کے خطبات جمعہ میں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین مراد نبوت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کے عنوان پر تفصیلی بیانات آپ سب حضرات نے سننے کا شرف حاصل کیا، اور ماہ محرم شریف کے خطبات جمعہ میں فضائل و مناقب اہل بیت اطہار اور شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان تمام خطبات جمعہ میں
ہم نے جو فضائل، مناقب اور شہادتوں کے مختلف پہلو سننے کی سعادت حاصل کی، ان کی روشنی میں ان عظیم ہستیوں نے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھائیں اور قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور شہادت کا مقام اور مرتبہ پایا، ان کا ایک پیغام، ان کا ایک میسج کہ جس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کرنے کا وقت آیا تو اپنی جان کی بھی قربانی دی۔ ان ساری شہادتوں کا اور ان قربانیوں کو پیش کیے جانے کا ایک مقصد، ایک مدعا، ایک نصب العین تھا، جس کی خاطر انہوں نے لازوال، عدیم النظیر اور فقید المثال قربانیاں دی۔ وہ پیغام کیا تھا؟ خاص طور پر شہادت کربلا سے جو سبق ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ یہ تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اقدس کا کسی فرد سے کوئی تنازع نہ تھا، نہ کسی قبیلے سے کوئی جھگڑا تھا، نہ کسی فرد سے کوئی جھگڑا تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ خلافت علی منہاج نبوت، جس کی ابتدا اور جس کا آغاز نبی کریم علیہ السلام کے وصال با کمال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خلافت علی منہاج نبوت استوار کی گئی، قائم کی گئی۔ پھر اس خلافت کو پروان چڑھایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تو بڑا مختصر تھا، اور جیسے ہی آپ نے زمام خلافت سنبھالی تو کئی فتنے پیدا ہوئے، اور آپ کا پورا دور خلافت ان فتنوں سے نپٹتے ہوئے، ان فتنوں کے استیصال میں آپ کا پورے دور خلافت گزر گیا، جن میں سے ایک بڑا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا، کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ پھر دوسرا بڑا فتنہ جو تھا وہ فتنہ انکار ختم نبوت تھا، کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو تحفظ ختم نبوت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تاریخی کردار ادا کیا، اور اس میں باقاعدہ جنگ یمامہ کے نام سے ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس کے نتیجے میں قیامت تک کے لیے مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جو ہے اس کی عمارت قائم کر دی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تیسرا فتنہ تھا فتنہ ارتداد، کہ بہت سے قبائل جو ہیں جو اسلام میں نووارد تھے وہ مرتد ہو گئے تھے،
لہذا اس فتنے کا استحصال بھی صدیق اکبر نے کیا اپنے دور خلافت. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے دور خلافت میں اسلام اس قدر پھیلا اور خلافت اسلامیہ کی حدیں اتنی وسیع ہو گئیں کہ ان کے دور خلافت میں 30 ممالک فتح کیے گئے. 30 ممالک. تو ان کے دور خلافت کو مثالی دور خلافت تصور کیا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے ہی کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی جواب دے ہوں گا. اس لیے انہیں امام عادل اور امام راشد کہا گیا کہ ان کے دور خلافت میں جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ عدل و انصاف تھا. عدل و انصاف کو قائم کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے اس میں بھی فتوحات بھی ہوئیں اور 2 بڑی خدمات سر انجام دی تھی کہ قرآن مجید کو جمع کرنا. یہ ایک ایسی خدمت تھی جو حضرت عثمان غنی نے انجام دی. جامع قرآن، جمع قرآن جو ہے یہ سعادت حضرت عثمان غنی کے حصے میں آئی تھی. اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا 5.5 سالہ دور خلافت جو ہے، اس دور میں تو بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا اور ان فتنوں کی سرکوبی میں ہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت جو ہے وہ گزرا. یہاں تک کہ آپ کو دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا. تو اتنے نامساعد حالات میں بھی خلافت اسلامیہ کو بچانا اور دین اسلام کا تحفظ یہ تمام خلفاء کے پیش نظر رہا تھا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 مہینے خلیفہ رہے تھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ. وہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے. تو یہ جو 30 سالہ دور خلافت ہے یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے. اور حضور کی حدیث بھی میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی اور بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے کے بعد پھر 20 سالہ دور اقتدار ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا دور حکومت، ان کا دور اقتدار 20 سال رہا. اس 20 سالہ دور حکومت میں امن قائم رہا، کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید سن 60 ہجری میں اقتدار میں آیا. خلافت تو امام حسن مجتبی پہ ختم ہو گئی. یہ 20 سالہ جو دور حکومت ہے یہ بادشاہت کا دور تھا. پھر اس کے بعد یزید اقتدار میں آیا اور یزید نے آتے ہی جو کام کیا وہ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا تھا. حدود اللہ کو پامال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو چیزیں حلال تھیں یزید نے انہیں حرام قرار دے دیا اور جو شریعت میں حرام تھیں اس نے انہیں حلال قرار دے دیا.
پچھلے جمعات مبارکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی پابندی اس نے ختم کر دی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کلمہ پڑھتا تھا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، کوئی یزید کی تعریف کرتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے، تو اس کا عقیدہ اس کو مبارک ہو۔ ہم اس سے الجھتے نہیں، نہ ہمیں اس سے کوئی غرض ہے، لیکن کم از کم ایمان کی سلامتی تو رب سے مانگنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کو اس نے ختم کیا، اور اس پر اتفاق ہے امت کا کہ یزید ایک فاسق، فاجر، ظالم اور آمر حکمران تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، تو کلمہ تو مرزائی بھی پڑھتے ہیں، وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، پاکستان کے آئین میں اور قانون میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا ان کا کلمہ پڑھنا ان کی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ خلافت کو ملوکیت میں اس انداز میں تبدیل کیا گیا کہ لوگوں پہ ظلم اور جبر اور فسق و فجور، یہاں تک کہ ہر طرف برائی عام ہو گئی تھی یزید کے دور اقتدار۔ اس وقت میں ضروری تھا کہ اہل کوفہ نے جو خط لکھے تھے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر آپ نہیں آتے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، کہ اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے، اگر نہیں آتے، تو قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ دائر کریں گے۔ یہی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب روانہ ہونے لگے تھے مدینہ منورہ سے، مکہ شریف آئی یہاں سے کوفہ، تو آپ نے یہی فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن جب اللہ کریم نے پوچھا کہ میرے محبوب کے دین کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، حدود اللہ کو پامال کیا جا رہا تھا، تو یہ لوگ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، تو تم کیوں نہیں آئے؟ تو میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے خواتین بھی ساتھ تھیں، اور 6 مہینے کے علی اصغر بھی ساتھ تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں۔ یہ کوئی جنگ نہ تھی، یہ بھی ایک غلط تاثر ہے، باقاعدہ کوئی جنگ کا پروگرام نہیں تھا، بس بات یہ ہے کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا، بس بہت ظلم ہوا تھا بچوں پہ، عورتوں پہ، اور 6 مہینے کے علی اصغر کی شہادت وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ صرف خلافت علی منہاج نبوت کے قائم کرنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی، اور امام علی مقام نے یہی نقطہ سمجھایا کہ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جان کا بھی نذرانہ دینا پڑے تو مسلمان گریز نہیں کرتا۔ یہ تھا سبق کربلا۔ ایک اس کا عملی پہلو ہے، وہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ 2 مہینے کے مسلسل خطبات جمعہ جو ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا خلاصہ آج ہم سمجھ لیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا احادیث کا مطالعہ کریں، میرے امام علی مرتبت سیدنا حسین جب مکہ شریف سے چلے تھے مدینہ منورہ، پھر مدینہ منورہ سے کوفہ آئے تھے، میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے پورے راستے قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑی، پورے راستے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ مکہ پاک سے مدینہ پاک سے مکہ شریف آئے، راستے میں تلاوت قرآن، چلتے وقت قرآن کی تلاوت، پہنچتے ہوئے قرآن کی تلاوت۔ مکہ مکرمہ سے کوفہ گئے، پورے راستے میں قرآن مجید کی تلاوت، کوفہ پہنچ کر قرآن مجید کی تلاوت، 2 محرم سے 10 محرم تک قرآن کی تلاوت، یہاں تک کہ شب عاشورہ کو خیموں کے اندر اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آئیں۔ پھر 10 محرم شریف کو صبح کو فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اذان سیدنا علی اکبر نے پڑھی،
اور امام علی مقام نے پھر فجر کی نماز باجماعت کرائی. یہ زندگی کی آخری باجماعت نماز تھی. یعنی نماز اور قرآن سے ان ہستیوں کا کتنا گہرا تعلق تھا. پھر پچھلے بیانات میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. سیدنا امام حسین نماز کی حالت میں شہید ہوئے اور شہادت کے بعد دمشق کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں نیزے کی نوک پر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. ان کا تلاوت قرآن کرنا اور نماز کے ساتھ وابستہ رہنا، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین چیزیں ان تمام شہادتوں کا پیغام ہے. ایک نماز، ایک قرآن اور ایک مسجد. مسجد سے اتنی محبت کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب نبی میں شہید ہوئے، نماز کی حالت میں شہید ہوئے. فجر کی نماز کے لیے صفیں درست کرا رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے. مولا علی نماز فجر کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں آئے تو مسجد میں شہید ہوئے، نماز فجر کے لیے آئے ہوئے ہیں. امام علی مقام جب شہید ہوئے تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور پھر یہ نقطہ بڑا قابل توجہ ہے کہ 72 افراد کے اجساد مبارکہ پڑے ہوئے ہیں، سر کٹے ہوئے ہیں، سر ہے ہی نہیں. 72 نفوس قدسیہ کے سر کاٹ کر نیزوں پہ لٹکائے. 72 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں، اور امام علی مقام جو ہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یزید کا جھگڑا ہوا تھا یا جھگڑا تھا، یہ ان کی کوئی لڑائی تھی، میں نہایت ادب سے اصلاحاً عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، کہ کل قافلہ 145 آدمیوں کا تھا. امام حسین کے کل کتنا قافلہ تھا؟ اور 146 میں خود امام حسین تھے. امام حسین کو اگر شامل کر لیں تو 146 کل بندے، ان میں عورتیں ہیں، ان میں چھوٹے بچے ہیں. تو یہ جنگ کرنے آئے تھے، یہ جھگڑا کرنے آئے تھے؟ جھگڑا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا، جھگڑا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا. بس ظالموں نے گھیرے میں لے لیا اور ظلم کی انتہا کر دی. بس گھیرے میں آگے حضور کے گھرانے والے، بس ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، ذبح کیا بچوں کو، گردنیں کاٹی. اور 145 تھے، 146 میں حضرت امام حسین تھے رضی. اور ان سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ یعنی ظلم کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر. 145 اور ان کو ظلم کرنے کے لیے اور ظلمن کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے 12,000 کوفی تھے. یہ سب کچھ کربلا میں ہوا. لیکن امام علی مقام نے کربلا میں صبر ایسا کیا جیسا کوئی کر نہیں سکتا، اور نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں. قرآن مجید میں جہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کی عظمت بیان کی گئی، اس سے پہلے 2 چیزوں کا ذکر آیا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، دکھ آ جائیں، پریشانیاں گھیرے میں لے لیں، ہر طرف تم گھیرے میں آ جاؤ، راستہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بن رہا نکلنے کا، تو قرآن کہتے 2 کام کیا کرو، 2 چیزوں سے مدد مانگا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کیا کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے. مجھے کوئی آدمی بتا دے کہ امام حسین نے کوئی بے صبری کا جملہ بولا ہو کربلا میں، یا حضور امام علی مقام کے خاندان میں سے کسی نے بے صبری کا جملہ بولا ہو. صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی ہے کہ ہر زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آئے،
زبان پر کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ حضور کا گھرانہ بڑا عظیم تھا، انہوں نے زبان پر کوئی شکایت کا عرب لائے ہی نہیں، یہی کہا کہ اے اللہ اگر ان قربانیوں پہ تو راضی ہے تو ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ کربلا شریف میں میرے امام حسین اور حضور کے پورے خاندان نے ایسا صبر کیا جیسا کوئی صبر کر سکتا نہیں، اور نماز بھی ایسی پڑھی جیسی کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ کربلا کے 3 پیغام ہیں جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پر۔ دوسرا دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں پر صبر کرنا، اور ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر یہ چیزیں بعد میں ہیں، لیکن تیسری چیز جو ہے اسے میں پہلے نمبر پہ رکھتا ہوں، وہ ہے نماز۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ نماز، صبر اور شکر۔ نماز، صبر اور شکر، یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ شہادتوں کا پورا سلسلہ۔ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایک سبق مل رہا ہے کہ لاشوں کے ہر طرف اجساد مبارکہ بکھرے ہوئے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی امام نے، نماز کی حالت میں شہید ہوئے، اور پھر رات عبادت میں گزری تھی شب عاشورہ۔ تیسرا، کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے، اور یہی شکر ادا کرتے رہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے راستے میں ہمیں قربانی دینے کا موقع فراہم فرمایا، تیرے راستے میں یہ قربانیاں دی گئیں، شہادتیں ہوئیں، یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے، نماز، صبر اور شکر۔ اور جتنی بھی شہادتیں آپ نے ذی الحج سے لے کر اب تک سنی ہیں، حضرت عمر کی، حضرت عثمان، کربلا کی شہادتیں، جتنی بھی، ان کا تعلق آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی شہادتیں جو ہیں جن کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ لہذا ان ہستیوں کو مسجد سے کتنی محبت تھی، قرآن سے کتنی محبت تھی، صبر اور شکر سے کتنا تعلق تھا۔ لہذا قرآن مجید میں جہاں اللہ کے راستے میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، وہاں ان تینوں آیتوں کو اگر ملا کے پڑھیں گے، پہلی آیت میں شکر کا ذکر ہے، دوسری آیت میں صبر اور نماز کا ذکر ہے۔ یہ سبق کربلا کا پیغام حسین، یہ حضور کی امت کے نام یہ پیغام ہے۔ اس لیے میں وہ 2 آیتیں آج میں نے خطبے میں تلاوت کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اللہ کے ذکر کے بغیر تو بات ہی نہیں بنے گی۔ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑا سرمایہ ہے، والا ذکر اللہ اکبر۔ اور ذکر کی افضل ترین صورت نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ لہذا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ تو ہم اپنی زبان پر جو ناشکری کے جملے لاتے ہیں، بے صبری کے جملے لاتے ہیں، اس سے جو نیک اعمال کا سلسلہ ہے اس پر زد پڑتی ہے۔ لہذا مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں یہ بات شامل کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا کرے، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے بے نیاز رب کا قرآن میں وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا۔ اور جو تکلیفوں پر صبر کرنے والے ہیں جب جنت میں داخل ہوں گے تو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا جنت کے دروازے پر دونوں طرف فرشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی۔ جب صبر کرنے والے، صبر تکلیفوں پر، دکھوں پر، مصیبتوں پر،
یہاں تک کہ ایک شخص اگر طویل عرصہ کسی بیماری میں مبتلا رہا، ایک لمبا عرصہ اس نے بیماری کاٹی ہے، بیماری میں فوت ہو گیا ہے، تو وہ پوری بیماری میں جو صبر کرتا رہا ہے، اس کے بدلے میں تکلیفوں پر صبر کرنے والا، وہ جب جنت میں جائے گا تو ملائکہ دونوں طرف کھڑے ہو کر اسے سلامی دیں گے، انہیں سلامی دی جائے گی، اور کن لفظوں کے ساتھ؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، سلام ہو، اس وجہ سے جو تم نے مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں پر صبر کیا تھا، تمہیں سلامی دی جا رہی ہے۔ فنعم عقبی الدار، اور جنت میں چلے جاؤ، جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ فنعم عقبی الدار، اور اللہ نے تمہارا آخرت کا گھر بہت ہی اچھا بنایا ہے، آخرت کا گھر بہت ہی اچھا بنا ہے۔ فنعم عقبی الدار، تو یہ صبر و شکر اور نماز اور مسجد سے محبت، دین کے ساتھ وابستہ رہنا، ان تمام شہادتوں کا یہی پیغام تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں۔ میں اور آپ یہ سوچیں کہ دین کے ساتھ میری وابستگی کس درجے میں ہے۔ دین کی وابستگی کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے، اور اس کے متعلق قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ باجماعت نماز کا اس قدر اہتمام، دین کے ساتھ وابستگی، اور پھر قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی ایسی ایک عظیم نعمت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں، وہ ایسے ہے جیسے قبرستان ہے۔ لہذا 5 وقت کی نماز باجماعت، گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، اور کچھ قرآن مجید کا حصہ زبانی یاد کرنا، کچھ سورتیں، کچھ آیتیں، کچھ رکوع، ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا زبانی یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ دین سے وابستگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ پھر صبر اور شکر، یہی پیغام تھا ان تمام شہادتوں کا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب محراب میں شہید ہوئے تو شدید زخمی ہو کر گرے، تو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی؟ یہ کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل پہنچاؤ، جلدی کرو، مجھے اٹھا لو، میرے گھر پہنچا دو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھ لو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ حالات و واقعات کا تقاضا یہی تھا، مختصر قرات کی اور فجر کی نماز پڑھائی تھی۔ نماز کی فکر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے آئے، مسجد کوفے کی ہے، اس میں شہید کیے گئے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ نماز کا وقت ہے، پہلے نماز پڑھ لیں۔ تو ترجیح، مسلمان کی جو ترجیحات ہیں ہمارے روزمرہ نظام میں، سب سے بڑی ترجیح 3 چیزوں کو دینی پڑے گی۔ ایک 5 وقت کی نماز، ایک اللہ کا قرآن، اور تیسرا مسجد۔ جب تک ان 3 چیزوں کی لگن نہیں ہوگی، محبت نہیں ہوگی، پیار نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے دعویٰ بھی کمزور ہوگا، اور جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی کمزور ہوگا۔ اس کو مضبوط کرنا ہے۔ دین کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز سے آتی ہے، دین سے وابستگی قرآن کی تلاوت سے آتی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ 2 مہینے کے خطبات جمعہ کو آج ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ مل کر اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی عملی زندگی کو
جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، جہاں جہاں خامیاں ہیں، ہم مل کر، میں اور آپ مل کر ان خامیوں اور کمزوریوں کو دور کریں۔ اس لیے ان خطبات جمعہ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ دین کا ایک پیغام، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، تاکہ اپنی عملی زندگی کو بہتر بنا دیا جائے۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم ہوتی ہے جمعے کے خطبات میں، دروس قرآن میں، دینی محافل میں، خطابات کے ذریعے، یہ تعلیم ہوتی ہے۔ تربیت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس تعلیم پر عمل کرنے کے طریقوں کو سیکھنا۔ اس لیے بزرگان دین نے ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جو صرف اپنے عمل سے تبلیغ کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال اور ان کے افعال کو دیکھ دیکھ کر لوگ اپنی زندگیوں کو درست کرتے تھے۔ لہذا ہمارا دین یہی سکھاتا ہے اور دین کے ساتھ ہمیں وابستہ رہنا چاہیے۔ حاضرین محترم، آخر میں بڑے دکھے دل سے اور درد دل سے یہ کہوں گا کہ گزشتہ 2-3 روز قبل جڑاوالا کے اندر ایک بڑا افسوسناک اور بڑا ہی دل خراش واقعہ پیش آیا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، اس میں دوسری رائے نہیں، یہ 101% بات درست ہے، اس میں نہ کسی قسم کا شک ہے نہ شبہ ہے۔ ہر مسلمان، میں اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا، وہ مومن ہی نہیں جو حرمت مصطفیٰ پر، ناموس رسالت پر اور تقدس قرآن کی عظمت پر کس قسم کی کوئی دوسری رائے رکھتا ہے، اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ کیونکہ مسلمان کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی عطرت، حضور کی حرمت، اس پر اگر جان دینے کا وقت آئے تو رسول اللہ کے ناموس کے تحفظ اور قرآن کے تقدس کی حفاظت میں مسلمان اپنی جان کا نذرانہ دے دے تو یہ بھی بہت ایک کم سی بات ہے، کم سی بات ہے۔ یہ تو کوئی مسلمان اسے نہ برداشت کر سکتا ہے، نہ اس کے متعلق اس کی دوسری رائے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں پر یہ بات آشکار ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے کہ مسلمان کے لیے اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے ناموس رسالت اور تقدس قرآن مجید یہ بڑا حساس، بڑا سینسٹیو معاملہ اور مسئلہ ہے۔ اس پر مسلمان نہ سمجھوتا کرتا ہے نہ دوسری رائے رکھتا ہے، وہ تو اپنی مال و متاع، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان تک ناموس رسالت کے لیے اور تقدس قرآن کے لیے قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے۔ لیکن اس نظریے کو، جو کہ ایک بڑی ہی واضح حقیقت ہے، جس کے لیے ہمارے اسلاف کرام نے اپنی زندگیاں وقف کی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، تقدس قرآن کے لیے، لیکن اس نظریے کی آڑ لے کر مسلمان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ انتہا پسند ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سلسلے میں جماعت اہل سنت کی جو رائے ہے اور موقف ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ 2 آدمیوں نے قرآن مجید کی توہین کی ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں نازیبہ کلمات لکھے ہیں، یہ 2 کام، ایک قرآن مجید کی بے ادبی، قرآن مجید کی بے حرمتی،
قرآن مجید کا تقدس پامال ہونا، اور دوسرا پیغمبر اسلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نازیبہ کلمات جو عین گستاخی پر مبنی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے، جو آدمی یہ حرکت کرے، گستاخی، بے ادبی، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، انہیں پکڑا جائے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ کیا ہے، قرآن کی عزت پہ حملہ کیا ہے، بے حرمتی کی ہے، تو اس کو ایسی کڑی سزا دی جائے، ایسی کڑی سزا دی جائے کہ آنے والے وقت میں کسی کو رسول اللہ کی توہین کرنے اور قرآن کی بے ادبی، بے حرمتی کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو، اسے قرار واقعی سزا دی جائے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا آج کے جمعۃ المبارک کے اجتماع میں یہ چاہوں گا، اس سلسلے میں میرا موقف وہی ہے جو میرے مسلک کا ہے، جماعت اہل سنت۔ جس نے جسارت کی وہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی کوئی معافی نہیں، وہ بہت بڑا جرم ہے جو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کو وہ سزا دینی چاہیے کہ زمانے کو عبرت ہو کہ مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی کتنی عزت و احترام، تقدس ہے، اور قرآن کی کتنی وابستگی ہے۔ لیکن ہمارا دین اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے کہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا جس شخص نے جرم نہیں کیا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مسلمان ہو یا مسلمان بھی اگر رسول اللہ کی بے ادبی کرے گا تو اس کی سزا پھانسی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اگرچہ کلمہ پڑھنے والا بے ادبی گستاخی کرے گا، اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے، اس کو خدا کی زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ جرم نہیں کیا، یا دوسرے لوگوں کے گھروں کو لوٹنا اور آگ لگانا، یا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو جلانا اور گرانا، ہمارا دین اس کی قطعا اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ شریعت کا کون سا ایسا ضابطہ ہے وہ ہمیں بھی بتایا جائے کہ شریعت کا کون سا ایسا ضابطہ ہے، کون سا ایسا قانون شریعت ہے جس کی روشنی میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور آگ لگانا اور مال و متاع کو لوٹ لینا، گھروں کو لوٹ لینا، سامان لوٹ لینا، اس کی دین اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اس کے ساتھ ہمارے اہل ایمان اور اہل اسلام یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اس سے پاکستان کی، اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے سمڑیال میں، وہ سری لنکن تھا آدمی، اسے جو قتل کیا گیا تھا، بعد میں جو بات نکلی تو بدنامی ہوئی مسلمانوں کی۔ اب یہ کہ اگر جس طرح قرآن مجید کی بے حرمتی ہو ہم سراپا احتجاج بنتے ہیں، ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والوں کی عبادت گاہوں پر اگر حملہ کیا جائے گا تو یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہماری شریعت میں کہیں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 10-11 سال پہلے سانگلہ ہل میں گرجا جلایا گیا تھا، اس کے نتیجے میں لوگ 3 مہینے جیل کے اندر رہے تھے، اور جب یہ معاملہ طے ہوا تھا اس میٹنگ کے اندر میں بھی تھا، تو وہاں جتنے بھی اکابر علماء تھے انہوں نے عیسائیوں سے باقاعدہ معذرت کی تھی اور معافی مانگی تھی کہ یہ آپ کا جو گرجا جلایا گیا نقصان ہوا ہے، ہم اس سے معذرت بھی کرتے ہیں اور معافی بھی کرتے ہیں۔ وہ معاہدہ باقاعدہ لکھا گیا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، جس کے نتیجے میں رہائی ہوئی تھی۔ لہذا مشتعل ہونا
اور مشتعل ہو کر وہ کام کر گزرنا جو اسلام کی اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے، میں اپنے مشائخ اور علماء سے گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور اس ممبر سے کبھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں ہوئی۔ میری ذات کو گالیاں دی گئی، بہت کچھ کہا گیا، ذاتی تنقید کی گئی، میں نے اس کا جواب تک نہیں دیا، اور میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ مجھے جو کچھ مرضی کہتا رہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ اس کا فعل ہے، اس کا فعل ہے جو کرتا رہے، لیکن یہ میں کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ یہ پاکستان کے امن اور سلامتی کے خلاف ایک بہت بڑی گہری سازش ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کی ایک تو آج جمعۃ المبارک کا یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ سانحہ جیڑا والا کی انکوائری کرائی جائے اور اعلیٰ سطح پہ کرائی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹے درجے میں 2-4 آدمیوں کو بلا کر کے کارروائی ڈال دی جائے، نہیں، اعلیٰ سطح کی انکوائری کرائی جائے، اور یہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے، اور حقائق منظر عام پہ آ جائیں تو جس نے قرآن کی گستاخی اور توہین کی ہے، جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، اسے سرعام پھانسی دی جائے، اور جنہوں نے شریعت اور دین کا مذاق اڑایا ہے اور عیسائیوں کے گھروں کو لوٹا ہے، گرجوں کو آگ لگائی ہے، سامان لوٹ لیا ہے، کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ قانون شریعت پڑھیے اور دین پڑھیے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگر غیر مسلموں کے ہاں جنگ کا معاملہ بھی پیش آ جائے تو نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا، نہ بچوں کو کچھ کہا جائے گا، فصلوں، باغات و سبزے کا نقصان نہیں کیا جائے گا، عمر رسیدہ لوگ اور بوڑھے لوگوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، صرف وہی جو آپ کے مقابل آئیں گے ان سے ہی دفاع کریں گے۔ لہٰذا یہ جو کچھ ہوا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس پر گہرے دکھ اور گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا شکر کریں، شکر ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت تک جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ دین برداشت کی تعلیم دیتا ہے، دین صبر کی تعلیم دیتا ہے، رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے ان سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اشتعال انگیزی میں جو نقصان ہوتا ہے پھر سال سال گزر جاتے ہیں، اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی تیلی لگاتا ہے، جو اعلان مساجد کے اندر ہوئے جڑاں والا میں، وہ اعلان سنے ذرا، کیا یہ طریقہ صحیح ہے جو کچھ کیا گیا؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو آپ اہل حل و اقتدار، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ گورنمنٹ ہے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن درخواست دیں گے، ایف آئی آر کاٹی جائے گی، جس نے گستاخی کی اسے پکڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود اسے سزا دینے لگیں۔ اگر آپ کسی پر الزام لگا کے خود ہی سزا دینا شروع کر دیں گے تو نظام کیا بچے گا پھر؟ طریقہ یہ ہے کہ جس پہ الزام لگایا جائے اس کی چھان پھٹک کی جائے، ثابت ہو جائے کہ گستاخی کی ہے، مرتکب ہوا ہے، پھر کوئی روح رعایت نہیں، پھر کوئی معافی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب تحقیق ہوگی، بات سامنے آئے، تو پھر ایک آدمی مجرم ہی نہیں، اسے جان سے مار دینا، اس کا گھر لوٹ لینا اور عبادت گاہوں کو آگ لگا دینا، یہ ناقابل برداشت معاملہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے، تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور اسلام کو بدنام کیا گیا۔ یہ سازش ہے، میں پھر کہتا ہوں، پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے گہری سازش کی گئی ہے، اور ہر سال بعد 2 سال بعد ایسا یہ واقعہ ہو جاتا ہے جو سازش کے تحت ہوتا ہے۔ ابھی واربٹن میں جو ہوا تھا ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں آپ کو تلقین کروں گا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور کسی جھوٹی افواہ پہ یقین نہ کریں۔ افواہیں بہت پھیلتی ہیں، میرے تک بھی افواہیں میرے بارے میں بھی پہنچی، لیکن میں کسی افواہ پہ یقین نہیں رکھتا۔
میں کہتا ہوں جس نے بھی کہا ہے میں تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کا بھلا کر، اللہ اس کا بھلا کر۔ لہذا ماحول کو ٹھیک رکھنا، امن اور سلامتی کو قائم رکھنا، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ یہ پاکستان ابھی 14 اگست گزری ہے، فوراً یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کتنی قربانیاں دے کے پاکستان لیا گیا؟ یہاں تو لاکھوں لوگوں کی قربانیاں اس کے شامل ہیں، بنیادوں میں خون شامل ہے۔ لہذا اقلیتوں کا تحفظ، یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اقلیتوں کا تحفظ یہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ذمی ایک لفظ یاد رکھ لیں، ذمی۔ یہاں جتنی اقلیتیں ہیں پاکستان میں وہ ذمی ہیں، ذمی ہیں، ذمی، زال میم اور یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، دین کے ہر صفحے پہ لکھا ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو ذمی ہوگا اس کی جان، اس کی مال، اس کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لہذا غیر مسلموں کے حقوق ہیں، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کا تحفظ کرنا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کے جان و مال کی تحفظ یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے کی انکوائری کرائی جائے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں منظر عام پہ لایا جائے اور سازش کو بے نقاب کر کے ذمہ داران کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو ایسی حرکت کی جرت نہ ہو۔ کیا آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جتنے انٹیلیجنس والے، سی آئی ڈی والے آئے ہیں، میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ میری اس پوری گفتگو کا جو میں نے ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے، جو رسول اللہ کی توہین، قرآن کی توہین، وہ ناقابل برداشت ہے، وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جس نے یہ جرم کیا ہے اسے پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، اور جس نے پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے سلامتی پہ حملہ آور ہوا ہے، گرجوں کو آگ لگائی، عیسائیوں کے گھروں کو لوٹ لیا ہے، سامان لوٹا ہے، میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری کرا کر جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو منظر عام پہ لائیں، سازش کو بے نقاب کریں، اور اس معاملے میں حکومت جو بھی پاکستان کے امن، سلامتی اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کے لیے جو حکومت پلان بنائے گی، کام کرے گی، اس میں ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کا امن ہمیں بڑا عزیز ہے۔ اس لیے آپ نے افواہوں پر یقین نہیں کرنا۔ آپ افواہ جی فلاں یہ ہو گیا، جی فلاں یہ ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کتنی روز افواہیں سناتے ہیں لوگ، وہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائے کہ تو زندہ کیسے ہے۔ لہذا صبر کریں، اور مشتعل ہونے سے نقصان ہے، ملک کا نقصان ہے، اور اس ملک کا امن ہمیں بڑا عزیز ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمارا دین سلامت رہے، میرے آقا کی عزت و عظمت ہمیشہ ہمارے دل پر نقش رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد